السلام علیکم۔ اب آج کا ہمارا جو سیکنڈ ون ٹاپک ہے، جو کہ پہلے اسلامک کلچر میں جو ہمارا جو نکاح و شادی ہے اس کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب جب میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بیوی کی طرف سے ہوں یا میاں کی طرف سے ہوں، ہسبینڈ کی طرف سے ہوں، تو عموماً جو خواتین ہیں وہ ناراض ہو کر اپنے پیرنٹس کی طرف چلے جاتی ہے، جس کو عام زبان میں میکا کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایسے بھی دیکھا ہوگا، صورتحال ہوگی کہ بیوی نے طلاق لینے کی بجائے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے ہسبینڈ کا قتل کروا دیا، یا پھر ہسبینڈ نے دوسری شادی کرنے کی نیت سے اس نے طلاق دینے کی بجائے اپنے بیوی کا مرڈر کر دیا۔ لیکن ہمیشہ سے قتل جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چھپتا نہیں ہے، لیکن قتل سامنے ضرور آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بیوی اپنے ہسبینڈ سے رضامند نہیں ہے اور وہ طلاق لینا چاہتی ہے اور شوہر بھی طلاق نہیں دینا چاہتا، تو اس صورت میں جو بیوی ہے وہ فیملی کورٹ میں ڈیزولیشن آف میرج آن دا آپشن آف خلا، دعوی تنسیخ نکاح بر بنائے خلا فائل کر سکتی ہے۔ جب وہ خلا فائل کرے گی تو جو متعلقہ فیملی عدالت ہے وہ ہسبینڈ کو پہلے تو عام نوٹسز بھجوائے گی، پھر اس کے بعد لفافہ رجسٹری کوریئر اور چسپاندگی وغیرہ کے بعد عدالت الٹیمیٹلی اس میں اخبار اشتہار کر دے گی۔ اخبار اشتہار ہونے کے بعد جب اگر وہ مدعا لے اس کا ہسبینڈ نہیں بھی پیش ہوتا تو عدالت اس میں ایکس پارٹی ڈگری ڈیزولیشن آف میرج کی جاری کر دے گی۔ اب ڈیزولیشن آف میرج کی ایکس پارٹی اگر ڈگری جاری بھی ہو جاتی ہے، کیا وہ ڈگری انف ہے ایک خاتون کے لیے کہ وہ خلا لینے کے بعد عدالت سے دوسری جگہ پر نکاح کر لیں؟ ایسا بالکل بھی قانون میں کسی بھی طرح سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی بابت فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی واضح الفاظ میں اس کے بارے میں بیان کیا ہے، کیونکہ جو تنسیخ نکاح کی یک طرفہ ڈگری ہوتی ہے اس کو کسی بھی طرح سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مکمل طور پر اس ٹائم تک نہیں مانا جائے گا جب تک شوہر بھی اپنی زبان سے 3 مرتبہ طلاق 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 کا لفظ ادا نہ کرے۔ اب جب خلا کی ڈگری جاری ہو گئی تو خلا کی ڈگری جاری ہونے کے بعد جو اس میں پلینٹیف ہے، جس کے ڈگری ہولڈر ہے، ڈگری ہولڈر کیا کرے گی؟ اس عدالت کی وہ جو ججمنٹ اینڈ ڈگری ہے ڈیزولیشن آف میرج کی، وہ اس کی اٹیسٹڈ کاپی حاصل کرنے کے بعد وہ اس کو متعلقہ یونین کونسل میں جس جگہ پر اس عورت کی رہائش ہے یا جس جگہ پر نکاح ہوا تھا اور نکاح درج ہوا تھا تو وہ اس یونین کونسل میں اس کو جمع کروائے گی۔ جب وہ یونین کونسل میں جمع کروا دے گی تو یونین کونسل نے بھی جو مسلم فیملی آرڈیننس 1961 ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس میں پورا پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد دونوں فریقین کو پراپر طریقے سے سننے کے بعد نوٹسز وغیرہ ہونے کے بعد اس کو طلبی کے بعد وہ پھر اس میں جو ہے وہ طلاق ثلاثہ کا سرٹیفکیٹ 100 دن بعد جاری کرے گی۔ جب طلاق ثلاثہ کا سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا تو جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے نکاح سے اس سے آزاد ہو گئی تو وہ دوسری جگہ پر شادی کر سکتی ہے، اور اگر وہ یہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کرے گی اور فوری طور پر اس نے خلا کی ڈگری لینے کے بعد نکاح کر لیا تو وہ نکاح جو ہے وہ انلیگل تو نہیں ہوگا، وہ امپراپر ضرور ہوگا۔ ویسے جو عدت کا جو کچھ جگہ پر جو ہے کہ وہ 35 دن تک عدت کا ٹائم پیریڈ ہے، لیکن ویسے 3 ماہ تک کا بھی ہے۔ تو خلا کی ڈگری کی صورت میں عورت 35 دن پورے کرنے کے بعد بھی نکاح کرے گی، لیکن اسے یونین کونسل کا جو پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے، اپنا پہلا نکاح نامہ ختم کروا کے دوسرا نکاح نامے کے اندراج کے لیے اس کو یونین کونسل کا پورا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر جو خاتون کی بجائے اگر مرد اس کو طلاق دیتا ہے تو مرد کو جو طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اسے عدالت سے کوئی ڈگری نہیں لینی، نہ ہی اس کو کوئی دعویٰ فائل کرنا ہے۔ یہ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ مرد کے لیے فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کرنے کا اور عورت کو اگر وہ آباد کرنا چاہتا ہے، اس کو بسانا چاہتا ہے، اس کو عام الفاظ میں بازو دعوے کا لفظ بازو دعوے کے لفظ کے طور پر بولا جاتا ہے، لیکن اس کا جو قانونی صحیح ورڈ ہے انگلش میں سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹ، اور اگر اس کو اردو میں آپ دعویٰ فائل کر رہے ہیں تو اس کو کہیں گے دعویٰ
اعادہ حقوق زن شوئی، اس میں مرد، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، ہم آ رہے تھے طلاق کی طرف۔ اب طلاق کا جو صورتحال ہے اس میں یونین کونسل کے طریقہ کار کے مطابق جو مصالحتی کونسل ہے، جو ثالثی کونسل ہے، وہاں پر اس متعلقہ یونین کونسل میں جہاں پر لڑکی کی عارضی یا مستقل رہائش ہوگی یا جہاں پر نکاح نامہ کا اندراج ہوا ہوگا، جہاں پہ جو شادی ہے وہ سر انجام پائی ہوگی، اس متعلقہ یونین کونسل میں جو لڑکی کا، خاتون کا ہسبینڈ ہوگا، مرد کی طرف سے طلاق بھجوائے جانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر ماہ ایک سٹامپ پر ایک طلاق تحریر کرے گا اور اس طلاق کو باقاعدہ نوٹری پبلک سے اس کو اٹیسٹ کروائے گا، پھر اس کے بعد ایک کاپی جو ہے متعلقہ یونین کونسل میں بھجوائی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ قانون یہ کہتا ہے، عدالتی نظائر بھی موجود ہیں کہ اس میں وہ عورت کے گھر کی جو ایڈریس ہے، اس کا پراپر ایڈریس ہے، اس پر بھی وہ بھجوائے گا۔ اسی طرح 3 ماہ تک یہی پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ ہر ماہ ایک الگ سے طلاق بھیجنی ہوگی، طلاق اول، طلاق دوم، طلاق ثانی۔ اور جب یہ تینوں طلاقوں کا 3 ماہ تک تھرو اسٹامپ پیپرز یہ طلاق بھجوا دی جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا یونین کونسل والے 100 دن بعد طلاق ثلاثہ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے۔ تو اب اسی طرح اگلا جو ہم اپنی ویڈیو میں جو اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ہمارا کہ اس میں عورت کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس عدالت سے اپنے کلیمز کون کون سے وہ کر سکتی ہے اور کون کون سے دعویٰ جات فائل کرے گی، اور مرد کے لیے کون کون سے اس میں ڈیفنسز ہیں، مرد کون کون سی اس کے اندر ریمیڈیز اویل کر سکتا ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی کے بچے ہوں گے اور بچے اگر مثال کے طور پہ ماں کے پاس ہیں اور باپ کے پاس ہیں، دونوں میں سپریشن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے اور ڈیورس ہو جاتی ہے، تو ڈیورس کی صورت میں اگر بچے باپ کے پاس ہیں، ماں کے پاس ہیں، تو بچوں کی جو مائنر بچے ہیں ان کی کسٹڈی کا کیس اس کا گارڈین کورٹ میں کس طرح سے رجوع کیا جا سکے گا۔ انشاءاللہ تعالی وقت آنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مختلف جو لیگل ٹاپکس ہیں اس کو مختلف ویڈیوز کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گا اور اپنا ذاتی تجربہ بھی شیئر کروں گا کہ مختلف کیسز میں لڑکی کی طرف سے عدالتوں کی طرف سے کیا کیا ریلیف دیا گیا اور مرد کی طرف سے عدالتوں کی طرف سے کن کن سرکمسٹانسز میں کون کون سا ریلیف دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے اویئرنیس ہے، تو یہ اویئرنیس آپ لوگوں میں بھی پہنچانے کے لیے میں آپ سے ضرور اس کی توقع کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ لازمی لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور آپ کو اگر بہتر لگتی ہے اور اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی قانونی رائے لینا چاہتے ہیں آزادانہ رضامندی سے، آپ کوئی بھی اپنی پرائیویسی کی بات ڈسکس قانونی طور پہ جو آپ ہچکچاتے ہیں دوسروں سے ڈسکس کرتے ہوئے اور آپ قانونی طور پہ اس بات کو پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سامنے میں ایک نئی ویڈیو لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے راؤ طارق محمود ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔